اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کے بعد اب یہ آیت ہے الرحمن الرحیم۔ چونکہ جو سورہ فاتح ہے وہ سمجھ لیں جس طرح آپ کوئی بک پڑھتے ہیں تو اس کے سٹارٹ میں کوئی ایک چھوٹا سا مکالمہ ٹائپ لکھا ہوتا ہے، یا مقدمہ بھی اس کو کہتے ہیں، یا اردو میں دباچہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا انٹروڈکشن اور عنوان دیا ہوتا ہے کہ آگے بک کس بارے میں ہے۔ یہ سورہ فاتح جو ہے وہ اسی طرح سٹارٹ میں لکھی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دے رہی ہے اور ساتھ قرآن پاک کا انٹروڈکشن دے رہی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں رب العالمین ہوں، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کس طرح کا رب ہوں، یعنی تم میرے بندے ہو تو میں تمہارے اوپر کس طرح سے تمہارا رب ہوں۔ میں الرحمن اور الرحیم ہوں۔ ان دونوں ورڈز کو ہم نے کچھ تو بسم اللہ میں دیکھ لیا تھا، لیکن اب اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں ورڈ جو ہیں اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے۔ اس کے اندر رے بھی ہے، اس کے اندر ہے بھی ہے اور میم بھی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے اندر بھی الرحیم میں بھی رے بھی ہے، ہے بھی ہے اور میم بھی ہے، یعنی یہ دونوں ورڈز کے اندر رحم کا ورڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ رحم کے یہ 4 معنی ہیں، ایک یہ کہ بے انتہا پیار، دوسرا دیکھ بھال، تیسرا فکر مند اور چوتھا رحمت۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رحم کے معنی میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا پیار کرتا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے ہماری، اور ہمارے لیے فکر مند بھی ہے کہ ہم اچھے راستے پر، صحیح راستے پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی ہم پر نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے ووم کے لیے بھی رحم کا ورڈ یوز کیا ہے، اور عورت بھی اپنے بچے کے لیے یہی سب فیلنگز رکھتی ہے، پیار، دیکھ بھال کرتی ہے اس کے لیے فکر مند ہوتی ہے، اور اس کے لیے رحم بھی رکھتی ہے اپنے دل میں۔ الرحمن الرحیم کو انٹروڈیوس کروانے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں، تو رب ورڈ میں جو میننگ آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم ملکیت ہیں، تو اس سے تھوڑا سا شاید انسانوں کے مائنڈ میں یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ صرف شاید حکم چلانے والا جو مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا کہ فکر مند نہ ہو، میں ویسا مالک نہیں ہوں جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا انسانوں کا کوئی مالک ہے تو وہ اس پر ظلم ہی کرے گا اور اپنے غلام کے اوپر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ میں الرحمن اور الرحیم ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں، جس طرح ماں ہوتی ہے بچے کے لیے رحم کرتی ہے اور فکر مند ہوتی ہے۔ اب ایک کوئک سا الرحمن کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ بے انتہا اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر کر رہا ہے، یعنی جس طرح اگر ایک مثال لیں کہ کوئی شخص ہے وہ بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے یا بہت صبر کرنے والا ہے، تو اگر ہم کہیں کہ وہ ہر ٹائم برداشت کر رہا ہے، ہر ٹائم صبر کر رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کو غصہ لازمی آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ اس کی پرسنالٹی کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، لیکن کبھی کبھی اس کو غصہ بھی آتا ہو۔ تو لیکن ابھی اسی ٹائم اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ غصہ آ رہا ہے یا وہ برداشت کر رہا ہے۔ جو چیز ہم فوراً دیکھیں گے وہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت صبر کرنے والا ہے، کیونکہ ہم اس کو ابھی صبر میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح الرحمن بھی اللہ تعالیٰ ابھی فوری طور پر الرحمن ہے، یعنی ابھی جو اللہ تعالیٰ کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ رحم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ وقتی طور پر بھی ہے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی اس طرح کا کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلائیں، غضب اللہ تعالیٰ کا آپ کو اوپر نازل ہو، اللہ معاف کرے، تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وقتی طور پر وہ آپ کے لیے ہوگا، پھر وہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں رہے گا اگر آپ مسلسل غلط طرف چلتے جاتے ہیں۔ تو اس کی اگزامپل اس طرح ہے جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے، تو وہ بہت ایکسٹریم ایموشن ہوتا ہے آپ کے اندر، بے انتہا جسے کہہ لیں یہ ایموشن ہے۔ تو آپ جب کھانا کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، تو وہ آپ کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، اور جو ہے وہ آپ کی وہ وقتی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ الرحمن کی ڈیفینیشن ہے کہ جو وقتی چیز تھی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹائم آئے گا جب وہ کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، وہ ختم ہو گئی آپ کی طلب۔ تو اس لیے الرحمن کا میننگ جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد الرحیم کے معنی کیا ہے کہ مستقل، یعنی اس الرحمن جو تھا وہ وقتی طور پر تھا، اور جو الرحیم ہے وہ مستقل ہے، چونکہ جو اگلی ہماری زندگی ہوگی اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے راضی ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلسل الرحیم رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پر جو ہے وہ ہم سے غضب میں نہیں آئے گا، اس لیے یہ چیز مستقل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد الرحیم کا دوسرا میننگ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ابھی رونما ہو رہا ہو، چونکہ جو یہ اپوزٹ ہے الرحمن کے، کہ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی الرحیم ہے آپ کے اوپر، لیکن اگلی دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر الرحیم ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی آپ میننگ دیکھ سکتے ہیں
کہ جیسے ایک ماں ہے وہ بہت پیار کرنے والی ہے، اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی اسی وقت بچے سے پیار کری ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ کسی بات پہ اس کو مار رہی ہو یا ڈانٹ رہی ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو الرحیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو شاید کسی طریقے سے کوئی بھی تنگی دے کر، کسی بھی طرح کا امتحان دے کر آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہ رہا ہے، لیکن جب اس راستے پہ آپ ایک دفعہ لگ جائیں گے اور اللہ کی بات مان لیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے الرحیم ہوگا، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو الرحمن اور الرحیم دونوں سے فائدہ اٹھانا ہے، الرحمن اس دنیا کے لیے اور الرحیم اگلی دنیا کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ اگر لوگوں کو زیادہ ڈھیل دی جائے اور ان کو صرف پیار اور ان کے ساتھ رحم اور اس طرح کے ہی رویے سے پیش آیا جائے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور وہ آپ کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لاز کو بھی توڑتے ہیں کہ چلو مجھے تو پیار ہی پیار مل رہا ہے تو میں چاہے جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا۔ تو بچوں کی تربیت کرتے وقت بھی ہمیں یہی اصول اپنانا پڑتا ہے کہ ان کو پیار بھی دیں لیکن ان کو تھوڑا سا ڈر بھی ہونا چاہیے آپ کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب الرحمن الرحیم بتا دیا کہ میں بہت پیار کرنے والا رب ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ بھی فری نہیں ہو جانا، میں مالکی یوم الدین بھی ہوں، یعنی میں حساب بھی لینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہوں، یعنی قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ اور یہاں پر جو دین کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کے معنی عربی کے اندر ہیں معمولات کے عین مطابق، یعنی کوئی کام اس طرح سے اس کو جج کرنا کہ وہ عین جس طرح کیا ہو کسی نے اسی طرح اس کو انصاف دینا۔ جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو بالکل یعنی آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو بھی فیور نہیں کرے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو آپ کو اس کو ضائع کر دیا جائے، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہو تو کسی کو بھی ایسے ہی رشوت لے کر یا جس طرح یہاں دنیا میں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا، وہاں کسی کی بھی سفارش نہیں چلے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عین مطابق جو ہے اس کا انصاف کیا جائے گا۔ پھر اس آیت کے اندر ایک اور بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ دو طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جو ہے وہ انصاف دے گا یا جج کرے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیار اور مرسی رحمت جو ہے وہ ملے گی، یا دوسرا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں انصاف کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ورڈ یوز کیا ہے، یعنی دین کا کہ عین مطابق میں کروں گا فیصلہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غصے کا نہیں کہا، ورنہ غصے میں تو جیسے ہم انسان جو ہیں وہ غصے میں کوئی بھی فیصلہ کر جاتے ہیں، یعنی جتنی سزا ملنی چاہیے اس سے بڑھ کر بھی دے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہے بات غصے والی کیوں نہ ہو، غضب کی بات کیوں نہ ہو، لیکن میں انصاف سے فیصلہ کروں گا اس دن۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی ہے کہ کم از کم جتنی سزا کسی کو دی جانی چاہیے وہ اتنی ہی ملے گی، اس سے بڑھ کر اس کو نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ ایک بہت مشکل وقت ہوگا، کیونکہ جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی ان کی تو کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا تو A+ آ گیا ہے، ان کو تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ پاس ہیں۔ لیکن جن کا آیا ہے C یا اس سے زیادہ گریڈ آیا ہے تو اس کی بک جو ہے وہ لیفٹ ہاتھ میں پکڑائی جائے گی اور اس کو کھول کر ایک ایک لائن پڑھ کر اس کا انصاف کیا جائے گا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ کہیں بے انصافی ہوئی ہے یا میری بات ہی نہیں سنی گئی یا مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ اس کی ایک ایک لائف کی حرکت، اس کی ایک ایک چیز کو کھولا جائے گا اور اس کو بالکل ڈیٹیل میں پڑھا جائے گا۔ اور یہاں مالک کا ورڈ لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ ملکیت تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن کچھ فیصلے ہمارے دنیا کے اندر ایسے ہیں جو کہ انسان کرتے ہیں، جیسے ہمارے جج ہیں، ہمارا پورا لا سسٹم بنا ہوا ہے، وہاں پر اکثر ہمیں انصاف نہیں بھی ملتا۔ لیکن وہ رب جو کہ بہت عین معاملات کے مطابق دینے والا ہے اور جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیونکہ جج تو اپنی صرف سوچ کے مطابق کرے گا کہ ہاں وہ جو ایویڈنس دیکھے گا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا انصاف خود سے دے دیتا ہوں، مجھے ایک ایک لائن پڑھوانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں، تو میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی وہاں پر بھی اس انسان کے اوپر نہیں کی اور اس کو کہا کہ تم اپنی کتاب کھول کر ایک ایک خود ورڈ پڑھ لو اور میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں کہ تم نے یہاں یہاں یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے الرحمن بھی ثابت ہو دنیا میں اور الرحیم بھی اگلی دنیا کے لیے ہمارے لیے ہو اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ جب مالک ہے تو اس کا
کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہاں پر پھر کسی کو فیصلے میں عمل دخل کی ضرورت نہیں ہوگی سوائے کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کے لیے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ، کیونکہ دعا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، تو وہ بدل دیتی ہے انسان کی تقدیر کو اور سارا کچھ. تو اس لیے ہمیں دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن ہمیں ہمارے رائٹ ہینڈ میں ہمیں پکڑائے ہمارا نامہ اعمال اور ہمارے لیے رحیم ثابت ہو.